हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। जो कि लोग कहते हैं कि जो लोग थोड़े ज़्यादा स्टूपिड होते हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ये असल में बात सच नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मुहावरा बनाया क्यों गया है, क्योंकि आप जहाँ भी देखो लोगों में इग्नोरेंस है। पर अब जहाँ भी देखो वहीं दुख है। लोग अपने ही ब्रेन से दुखी हैं, अपने ही थॉट्स से परेशान हैं। लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है सोचने की। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, वो हर तरह की दुनिया भर की फिजूल की चीज़ें लोग सोचते रहते हैं और इस तरह से कैद रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे लोग पिंजरे में कैद हैं। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। और जो लोग इन बातों को जान जाते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, वो इससे निकल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी बिताते हैं, अच्छे पीस में रहते हैं, खुश रहते हैं। उनको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ें बेसिकली उनके लिए ज़रूरी हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है। वो फिजूल की तरह ऐसे भटकते नहीं रहते चारों तरफ। जैसे कि एक इंसान जिसको जंगल की पूरी समझ हो कि कहाँ फ्रूट्स हैं, कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ पानी है, वो हमेशा खुश रहेगा जंगल में। पर जिस इंसान को समझ ना हो जंगल की, वो चारों तरफ भागता रहेगा, वो दुखी रहेगा। उसको पता ही नहीं होगा कि वहाँ डील कैसे करना है। इसी तरह से इस दुनिया में है जो लोग इग्नोरेंट हैं, जिन लोगों को समझ नहीं है चीज़ों की, वो इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। और जिन लोगों को समझ है, वो समझ चुके हैं दुनिया को, वो खुश रहते हैं। जो लोग आप कहते हैं कि बहुत मुझे नहीं पता ये आया कहाँ से है, कहाँ से ये जात की है किसी ने चीज़, कि बहुत जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर वो इंटेलिजेंट हो, फिर वो इंटेलिजेंट होगा ही नहीं। मुझे तो लगता है अगर वो इतनी सी चीज़ नहीं खोज सका अपने अंदर, वो खुशी नहीं खोज सका अपने अंदर, वो पीस नहीं खोज सका, वो चीज़ें नहीं खोज सका जो उसके लिए बेसिकली ज़रूरी है, फिर तो कहाँ का इंटेलिजेंट हुआ। हो सकता है उसने बाहर ही कुछ खोज लिया हो, तो उससे हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो फिर इंटेलिजेंट ही है, क्योंकि इंटेलिजेंसी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। अगर कोई क्रिकेट खेलने में बड़ा माहिर है, हाँ, हम उसे कहेंगे कि वो क्रिकेट में इंटेलिजेंट है। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जनरली सब चीज़ों में इंटेलिजेंट है, वो बेसिक जनरल इंटेलिजेंस है उसमें नहीं। इस तरह से सब लोग अलग अलग तरह, अलग अलग फील्ड्स में इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो उसे हम ये नहीं कह सकते वो इंटेलिजेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी चीज़ में भी कोई ख़ास माहिर ना हो, पर एक ना आधी चीज़ में तो खैर हर कोई होता ही है। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुखी रहते हैं या नहीं रहते। ये सच बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है न्यूजीलैंड से, अमन, न्यूजीलैंड। उसने मुझसे ये सवाल किया था काफ़ी टाइम पहले। मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो अमन भाई अगर आप देख रहे हो तो सुन लो, मैं अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इन चीज़ों को जानने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों जानें इन चीज़ों को, क्या फ़ायदा है इसका, क्या काम आएंगी ये चीज़ें हमारे अगर हम इन्हें जान लेंगे। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि सिर्फ यही चीज़ें आपके काम आएंगी। मुझे तो ऐसा फील होता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्पेशली, मुझे नाम नहीं पता इसका, इस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो इन चीज़ों के बारे में बताए, लोगों को समझाए कि आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में या उनको कैसे डील करना है। जो इंसान बिल्कुल अंधेरे में है, जिसको बिल्कुल चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो अंधेरे में ही घूमता रहेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करना क्या है। जैसे कि लोग इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के पीछे घूमते रहते हैं, बहुत उन्हें बड़ी बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे मुझे हंसी आती है उनकी बातों को सुनकर कि यार ये तेरी खुद की क्रिएट की हुई है। जैसे कोई इंसान कहेगा यार, अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाला, अच्छे खासे पैसे वाला इंसान, एक नहीं मुझे ऐसे कई मिले हैं जो कहेंगे यार बचपन में मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिली, कुछ ऐसा सही हुआ नहीं, मैं तो वो करना चाहता था, ये करना चाहता था, वो हो नहीं पाया। मैं जब तक हो नहीं पाएगा यार, मेरे अंदर से वो एक तरह से मैं सैड रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। क्यों? तेरे पास क्या नहीं है? 25 लाख की गाड़ी तेरे नीचे है, अच्छा घर है, क्या नहीं है तेरे पास? अगर नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उसको खोज। और मैंने देखा है रीज़न क्या होता है, वो नहीं पकड़ पाते उस रीज़न को। रीज़न ये होता है कि वो चीज़ उनके अंदर होती नहीं, वो चीज़ उनके अंदर होती नहीं और वो उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं जो चीज़ है ही नहीं। जैसे कि कोई सिंगर बनना चाहता है, वो कहता है मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आप उसको सुनकर देखो, मैंने देखा है उसको सुनकर, वो नहीं, उसमें नहीं है सिंगर बनने की काबिलियत, वो खां भाग रहा है उसके पीछे।
کوئی کہتا ہے میں ایلون مسک بننا چاہتا ہوں، ایلون مسک کی طرح بہت بڑا بزنس مین. میں نے دیکھا ہے، میں نے کافی باتیں کی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، ان میں دھیلا بھر انٹیلیجنس نہیں ہے، ان میں ایک بیسک چیز کو سمجھنے کی انٹیلیجنس نہیں ہے. اگر میں ان سے بات کروں، چلو راکٹ تو بہت دور کی بات ہے، کمپیوٹرز کی یا اس طرح کی بات کروں، تو وہ ایسے چھاتی چوڑی کر کے تو بڑی بات کریں گے، یہ ایسا میں بدل دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پر ان کے پاس کچھ نہ تیک تو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے، نہ ہی کچھ سمجھ ہوتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں تو باہر کی چیزوں کی طرف وہ بھاگتے رہتے ہیں. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، ایسے بہت طرح کے ایگزامپل ہیں. جیسے کہ کوئی انسان کہتا ہے اگر میرے پاس وہ گاڑی نہ آئی نا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرا. اور ایسے تو مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں اگر میرے لڑکا نہ ہوا، اگر میرے لڑکا نہ ہوا تو دکھی رہتے ہیں لوگ، میرے لڑکا نہیں ہو رہا. کیوں؟ مجھے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا اس سے تمہاری زندگی میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تبھی کہتا ہوں اگر انسان سمجھتا ہوگا ان ساری چیزوں کو تو وہ نہیں رہے گا. وہ سمجھ چکا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے. تو آپ اگر ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہو تو آپ بہت اچھی پوزیشن میں ہو کمپیئر ٹو اس انسان کے جو بالکل اندھیرے میں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دکھی ہوتا رہے گا، اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں آیا ہے دھرتی پہ، کیسے آیا ہے. وہ ایسے نکال رہا ہے اپنی زندگی جیسے وہ کسی پنجرے میں قید ہو، پھڑ پھڑاتے ہوئے. تو اگنورنس بلس نہیں ہے. جتنا انسان اگنورنٹ ہوگا اتنا فضول کی چیزوں کو لے کر وہ ٹینشن لے گا. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ چلتے رہتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں، ان کے بالکل دماغ نہیں چلتے، وہ خوش ہوتے ہیں. کون کہتا ہے؟ ان لوگوں کے دماغ زیادہ چلتے ہیں. وہ انسان جو ہے اپنی انٹیلیجنس سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پا لے گا، وہ پتہ لگا لے گا کہ کہاں پر رکنا ہے. یہ ان کے تو لگاتار یہ کس کی لڑکی کیا کر رہی ہے، کس کا لڑکا کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے، ہمیشہ ان کا دماغ چلتا رہتا ہے. بیٹھیں گے، گوسپ شروع ہو جائیں گی، بیک بائٹنگ شروع ہو جائے گی، چگلیاں شروع ہو جائیں گی. ہر وقت فضول کی باتوں میں ان کا دماغ چلتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دماغ میں کوئی وائرس آیا ہوا ہے. یہ اور یہ سب ان لوگوں کا، ان مورخ، ان بیوقوف لوگوں کا پلان ہے یہ کہ کوئی اس سے نکل نہ پائے. تو اسی لیے یہ سب انہوں نے من گھڑنت محاورے، من گھڑنت چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. یہ تو ان کے یہ اس پلان میں مت آنا، اس جال میں مت آنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنی آپ چیزوں کو سمجھو گے آپ اتنا بہت ساری چیزوں سے مکت ہو پاؤ گے، لبریٹ ہو پاؤ گے. آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے اپنے کندھوں سے بہت زیادہ وزن ہٹا دیا ہے. آپ جیسے جیسے چیزوں کو سمجھتے جاؤ گے آپ وزن ہٹاتے جاؤ گے، آپ ہلکے ہوتے جاؤ گے. پر یہ لوگ ہمیشہ وزن میں رہتے ہیں. اتنی چیزوں کا ان لوگوں نے اب وزن اٹھا رکھا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں. ان کو ایسی چیزیں ہیں وہ جن کا کوئی وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کا وزن اٹھا رکھا ہے. اور یہ لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں. آپ اسٹرانگ بنو گے اس سے. یہ لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں. نہیں، یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، نہیں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، نہیں بیٹا تو چاہیے ہی کیونکہ پھر آگے ونش آگے نہیں بڑھے گا. نہیں اگر لوگ اچارے پرشان سے لوگ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھتے ہیں کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، اگر میں بعد میں پچھتاؤں، اگر تو ارے تو خود تجھے پتہ نہیں ہے تو پچھتائے گا یا نہیں پچھتائے گا، تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ لوگ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو اسٹرانگ بننا ہے تو آپ اسٹرانگ اس طرح سے بن سکتے ہیں کہ آپ صرف اپنے آپ پر ہی ڈپینڈنٹ ہوں. کسی دوسرے سے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی فرینڈ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. آپ خود اپنے آپ میں ڈپینڈنٹ ہو. میں تبھی کہتا ہوں اکیلا رہنا سیکھیے. کہیں ایسی جگہ پر جائیے جہاں آپ خود جاؤ، اکیلے جاؤ، لمبے ٹائم تک وہاں رہو. آپ دیکھو گے کہ آپ اتنا اسٹرانگ فیل کرو گے لائک آئرن مین.
اور یہ جو آسائیں آشا رکھنی ہے دوسروں سے، اس کو بالکل بند کر دو کہ اگر وہ نہ ہوا تو میں بعد میں کہیں پچھتاؤں نہیں، پرکھو اپنے آپ کو، آگ میں سے نکالو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابھی پرکھو آپ کتنے اسٹرانگ ہو. اگر آپ ویک ہو تو پھر کود جاؤ اس میں، اس جیل میں، اس پنجرے میں کود جاؤ، وہ سرکشا پرووائڈ کروائے گا آپ کو. جیسے کہ ایک پنچھی جو آزاد ہوتا ہے اسے ہمیشہ ڈر تو لگا ہی رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا شکار نہ کر لے، پر وہ آزاد ہوتا ہے. پر ایک پکشی، ایک جانور جو پنجرے میں ہوتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا. جو بھینسیں ہم رکھتے ہیں گھر میں ان کا کوئی شیر شکار نہیں کر سکتا، پر وہ قید ہوتی ہیں. اگر آپ اس طرح کی لائف چاہتے ہو، چوز کرو، اگر آپ اس طرح کی لائف چاہتے ہو تو اس پنجرے میں کود جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پر پھر آزادی نہیں ہے، لبریشن نہیں ہے. پر اگر آپ واقعی میں سوچتے ہو کہ آپ اسٹرانگ بننا چاہتے ہو، اور آپ ہو، یا آپ بننا چاہتے ہو، یا آپ پتہ لگانا چاہتے ہو کہ آپ ہو یا نہیں ہو، پرکھیے، ایک دو غلطیاں کیجئے، جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا اس کو کر کے دیکھیے. ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ اڈیپٹ کر جاتا ہے چیزوں کو لے کر. ہمارا مائنڈ سرکشا میں بھی اڈیپٹ کر جاتا ہے، ہمارا مائنڈ کھلے میں بھی اڈیپٹ کر جاتا ہے. تو اگر آپ ایسی چیزیں کرو گے جو آپ کو پہلے بہت مشکل لگیں گی، جب آپ کا مائنڈ اڈیپٹ کر گیا اس میں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ سے اسٹرانگ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ سیلف سفیشینٹ ہو، آپ خود جو کر سکتے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دوسروں سے آپ کا بالکل کوئی 1% کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے. تو آپ رشتے بھی ایسے نہیں بناؤ گے کہ آپ کو کچھ کسی سے لینا ہے. وہ اپورچنسٹک جو مینٹیلٹی ہے لوگوں کی وہ آپ میں نہیں رہے گی. اگر آپ رشتے بناؤ گے تو ایسے ہی بناؤ گے جیسے بنتے ہیں، دل سے، دماغ سے نہیں. اگر آپ واقعی میں کسی کو پسند کرتے ہو یا آپ کی تھنکنگ ملتی ہے تو بن جائیں گے، پر ایسے نہیں کہ آپ کو اس سے کچھ لینا ہے. تو اسٹرانگ بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوسروں پر ڈپینڈنس بالکل ختم کر دو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی پیسوں کی کہہ رہا ہوں یا کوئی ایسے نہیں، ایموشنل بھی ہوتی ہے. جیسے لوگ بہت ڈرتے ہیں اگر میں اکیلا ہوگا تو، سو وٹ، تو اکیلا ہی آیا تھا اور اکیلا ہی تجھے جانا ہے. اگر تو پرکھنا ہے اپنے آپ کو، اگر تو واقعی میں وہ چیز اندر سے لانی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، کر کے دیکھو. اگر تم چلو مان لیا کہ اتنے اسٹرانگ، ہر انسان ایک جیسا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. اگر تم اتنے اسٹرانگ نہیں ہو، کم سے کم تم یہ تو دیکھو گے نا کہ میں نے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھا ہے. بھائی میں نہیں جنگل میں اکیلا رہ سکتا، میں نہیں آزاد رہ سکتا، مجھے تو پنجرے میں رہنا ہے. یہ آپ کا ڈیسیجن ہوگا، آپ کسی کو پوچھو گے نہیں، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. لوگ دوسروں سے سوال پوچھتے ہیں. دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو سوال؟ خود سے پوچھو. اگر نہیں پتہ تو پرکھ کر دیکھو، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا. پر میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ اسٹرانگ بنو گے، جتنا آپ امیدیں دوسروں سے کم رکھو گے، اتنا آپ لبریٹ ہوتے چلے جاؤ گے. آپ کو کسی کا کوئی فضول کی بکواس، کوئی فضول کی چیزیں سہن کرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ایسا فیل کرو گے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لائف ایسی بھی ہو سکتی ہے. کم سے کم ٹرائی ضرور کیجئے اس طرح کی لائف کو. اگر پھر بھی نہ کر پاؤ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کم سے کم آپ نے سوچا تھا کہ اب میں یار ٹرائی کر کے میں نے دیکھا تھا کہ آزاد زندگی کو، پر میں ویسا نہیں ہوں، تو میں ابھی یہیں ٹھیک ہوں جہاں پر ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے.